الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ دین اسلام کو ہم نے سمجھنے کے لیے بڑے بڑے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر بات رکھی عقائد کی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شرک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ انسانوں کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر رسالت لی گئی۔ رسالت کے موضوع پر بات ہوئی کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر تقریباً بھیجے، اور اللہ نے یہ وعدہ اس وقت کیا جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38-39۔ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، جب کبھی اللہ کی طرف سے ہدایات، اس کے نبی اور اس کی کتابیں آئیں گی، ان کی پیروی کرو۔ پیروی کرنے والوں کے لیے کوئی نقصان غم کا موقع نہیں ہے، ان کے اللہ کے انعام ملیں گے۔ جو لوگ اللہ کی تعلیمات کا، رسولوں کا انکار کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ خاتم النبیین آئے، یہ ایمانیات ہے، اس میں ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ایمانیات میں رسالت کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جس کو بھی رتی برابر شک ہوا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی اور عقیدے کا ماننے والا ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں رتی برابر بھی شک ہو۔ تیسرا موضوع آخرت تھا۔ دنیا کی ہر قوموں نے اس کے لیے نئے نئے عقیدے گھڑ لیے کہ مرنے کے بعد ایک بار دوبارہ زندہ ہوں گے، 3 بار ہوں گے، 7 بار ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد ایک خاص دن آئے گا جب پوری انسانیت اور مخلوق ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بیک وقت سب کو زندہ کرے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے اپنے قبروں سے نکل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ وہاں حساب کتاب ہوگا میدان حشر میں، یا تو انعام میں جنت ملے گی یا سزا میں دوزخ ملے گی۔ پھر ہم نے شفاعت پر مختصر بات کی۔ شفاعت ہوگی، بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے۔ سب سے بڑی شفاعت جو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمود پر پہنچ کر، قیامت میں خصوصی مقام ہوگا جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب یہ شفاعت بھی لمیٹڈ ہوگی، ایسا نہیں کہ ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے ساری امت جنت میں چلے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کئی بار سجدہ کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ایک مقدار مقرر کریں گے، اتنے امتیوں کو جنت میں لے جائیے۔ اس کے بعد میں ہو سکتا ہے خاندان کے لوگوں میں سے لوگوں کو، کوئی حافظ تھا، کوئی مجاہد تھا، شہید تھا، عالم دین تھا، خالص اللہ کے دین کو پھیلا رہا تھا، کسی کی حادثتاً موت واقع ہوئی، اس کا بھی شہیدی میں شمار ہوگا۔ ان میں سے ایسے کچھ لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کریں۔ ایک شفاعت کا عقیدہ ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ نے بڑا کلیئر کر دیا، ہر ایک کی شفاعت پہ ڈیپینڈ مت کرو۔ بہت سارے کریں گے حدیث کے مطابق، لیکن
سب سے بڑی شفاعت کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں۔ اگر کوئی میں اپنے والد کے لیے شفاعت کرنا چاہوں گا، سفارش کرنا، والد میرے حق میں شفاعت کرنا، سفارش کرنا چاہیں گے تو اللہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ سب آپ کو معلوم ہے، وہ حدیثیں آیتیں فوری ذہن میں نہیں آتی۔ آیت الکرسی پڑھی ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا بتائے گا؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، شفاعت ہوگی، عام لوگ بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے اذن سے کریں گے۔ اس کے بعد میں ہم نے بات شروع کی، عبادات پر آئے، ہم عقیدے میں 4 ٹاپک لے کر عبادات پر آئے، نماز پر گفتگو ہوئی، پھر خیال آیا کہ نہیں، روزہ 3 مہینے پہلے سے روزے کے بارے میں بتا دیں گے تو شاید رمضان کے موقع پر بات ذہن سے نکل جائے۔ ہم نے پھر رسومات پہ گفتگو شروع کی۔ اب رسومات میں اتفاق سے ایک ہمارے کرم فرما ہمارے ملنے والے ساتھی پاکستانی، ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے موت پر گفتگو شروع کی۔ اب رسومات میں دوسری رسم کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو ترتیب یہ تھی، میں نے ساتھیوں سے درخواست بھی کی تھی، آدم علیہ السلام جوڑے کی شکل میں دنیا میں آئے۔ اللہ نے جیسے ہی آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پتلا بنایا، اپنا حکم اپنی روح اس میں ڈالی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ اللہ نے فوری ان کا جوڑا بنایا، اس لیے کہ کائنات میں کوئی چیز تنہا نہیں ہے، تنہا صرف اللہ کی ذات۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، ایک وہ ہے، اس کے علاوہ ہر کوئی جوڑوں کی شکل میں۔ اب جب جوڑا ہے، آسمانوں پر سے زمین پہ اتارا گیا، تو زمین پہ آنے کے بعد میں اولاد آدم تو پھیلے گی نا بھائی، لیکن ایک خاص گفتگو کے تحت پہلے ہم نے موت کو لے لیا، اب دوسرے نمبر پر اب پیدائش کے موقع پر کیا رسمیں، رسومات ہمارا ٹاپک ہے۔ موت کے موقع پر کیا رسمیں کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ میں انتقال کر گئی، اور تینوں کا انتقال مدینے میں ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین کی بیٹیاں ہیں، کیا کیا رسمیں ہونی چاہیے تھی، کیا ہوئی؟ صحابہ اکرام بے شمار شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں سے جید صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا رسمیں کی گئیں، ہم نے اس پر بات کی۔ ہمارے پاس کیا رسمیں مشہور ہیں، کیا کر رہے ہیں، اب اس سے جائزہ لے کر ہر آدمی کو سوچنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے والدین جنت میں جائیں، میری اولاد میرے بعد سیدھے راستے پر چلتی رہے، تو مجھے وہ دین طریقہ جو اللہ نے بھیجا ہے قرآن میں، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حدیث میں بتایا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ مروتاً خاموش رہیں گے تو بات نہیں بنے گی، پھر اپنی آنکھوں سے ہم اپنے والدین کو یا اپنی اولاد کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ ہر جمعہ کو سنتے ہیں، خطبے میں کیوں سنتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی ایک جملہ فرما دیا نہیں؟ اور اتنی کثرت سے جمعہ میں جو اختیار کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سکھانے کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی میں جن جن معاملات سے تمہارا سابقہ پڑے گا، ان تمام معاملات کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا۔ چلیے اب ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا، شادی ہو کے آئی، کچھ عرصے بعد میں خوشخبری آئی کہ بھئی اب لڑکی حاملہ ہے۔ اب وہ تمام نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں یا جن کی شادیاں ابھی ہوئی ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب پتہ چلا کہ بیگم حاملہ ہے، بہو حاملہ ہے،
وہ دعائیں کرے اللہ سے کہ اللہ نیک صالح اولاد دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اولاد دے صالح۔ انسان جتنے پیدا ہوتے ہیں نا ان کی تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، لکھی بھی ہے۔ دنیا کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یہ تمام تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تقدیریں لکھی گئیں، قلم خشک ہو گئے، سیاہی خشک ہو گئی، اب کچھ باقی نہیں۔ اب اگر اللہ ہی چاہے تو اپنے لکھے میں تبدیلی کر سکتا ہے، وہ ہوگا ہماری دعاؤں سے۔ دعائیں کیجئے، دل کھول کے دعائیں کیجئے، مہربان ہو جائے تو بدل دے۔ تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ اولاد کے لیے دعا کی جائے، یہ نہیں کہ میرا بیٹا کرکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ یہ دنیا کی دولت کمانے کے لیے ہے، پروفیشنز ہیں، یہ کام ہے۔ اور اس کام کو بھی اگر اسلام سیکھیں گے تو امانت داری، دیانت داری سے کریں گے۔ اسلام نہیں سیکھیں گے تو پھر مریض کو ڈاکٹر درندے کی طرح پھاڑ کھائے گا، جو آج ہو رہا ہے۔ پیٹ میں درد ہے، انہیں 4-5 آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دے گا، جائیے یہ ٹیسٹ کرا کے لائیے۔ پھر وہ ٹیسٹ پہ بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ وہ غلطی سے اگر آپ سیکنڈ اوپینین کے لیے کسی کے پاس چلے گئے تو وہ صاحب کہیں گے کہ یہ آپ کی جتنی رپورٹس ہیں نا میرے پاس قابل قبول نہیں ہے، میں جن کے لیے لکھ رہا ہوں ان کلینکس پہ جا کے آپ ٹیسٹ کروا کے آئیے۔ وہ بیمار موت کے قریب ہو جاتا ہے صرف فیسیں بڑھتے بڑھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عمران علیہ السلام کی کہ گھر کی خاتون کی دعا سورہ آل عمران میں نظر کی، اس میں قلم بند کی ہے، لکھی ہے کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ خاتون دعا کر رہی ہے، یا اللہ میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں تیری نظر کرتی ہوں۔ تیری نظر کرنے کا مطلب ہم نے اس نظر کے غلط معنی لے لیے، لے جا کر بچے جو تھوڑے سے اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں، کچھ اپاہج بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کو لے جا کر درگاہوں پہ بٹھا کے آ جاتے ہیں۔ مختلف ملک، انڈیا پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے، بلکہ پڑوس کے ملک کے اندر دیکھیں گے ایک درگاہ پہ لے جا کر چھوڑ کر لوہے کی ٹوپی پہناتی ہے، وہ بچے کا اثر چھوٹا ہی رہتا ہے، بڑا نہیں ہونے پاتا۔ اب لوگ ترس کھا کے صدقہ و خیرات دینا شروع کر دیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو کہ میں جو اولاد ہونے والی ہے اس کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ خاتون دعا کر رہی، اللہ نے دعا قبول کی، مریم علیہ السلام وجود میں آئی، عمران علیہ السلام کے خاندان کے سلسلے کی، جوان ہو گئی، عبادت گاہ کے لیے بٹھا دیا گیا۔ جب بھی کلما دخل علیہا زکریا وجد عندہا رزقا، جب کبھی حضرت زکریا جب جاتے ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں اور وقت کے نبی ہیں، ان کی نگرانی میں حضرت مریم کو بٹھایا گیا۔ وہ جب کبھی ان کے حجرے میں جاتے ہیں جسے پردہ ڈال کر بٹھایا گیا تھا، دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے میوے وہاں پر موجود ہیں۔ یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں؟ نہ باہر سے تمہارے پاس کوئی آ سکتا ہے نہ تم باہر جا سکتی ہو، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک لڑکی کی یہ شان دیکھ کر کہ اللہ بند کمرے میں میوے پہنچا رہا ہے، زکریا علیہ السلام تڑپ گئے، بے اختیار دعا کی، انی خفت الموالیہ من ورائی، اے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفیدی سے بھڑک گئے ہیں، مجھے اپنی قوم کی فکر ہے، اپنی نسل کی فکر ہے، مجھے اولاد دے۔ اللہ نے کہا اوکے، سینکشن، منظور، ہم ایک بیٹا دیں گے جس کا نام آج تک کسی نے نہیں رکھا، اسمہ یحییٰ،
اب حضرت زکریا علیہ السلام پریشانی میں پکارے، اللہ میاں یہ بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی؟ خالا کذالک، جیسا تم کو ایک معمولی سے پانی کے قطرے کے سینکڑوں میں سے ایک کیڑے کو چن کر تمہیں بنایا، ویسے تمہاری اولاد ہو۔ وَأَصْلَحْنَا زَوْجَهُ، ہم نے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ہم نے زکریا کو اور ان کی بیوی کو دونوں کی اصلاح کر دی۔ اب وہ بوڑھے ہونے کے باوجود وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو گئے، بھائی بیٹا ہو گیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب اٹھاؤ، دعا کیجیے اولاد کے لیے، دعا کیجیے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اولاد ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا کیا، کیا حکم دیا؟ آئیے اس پر آئیے، بات آئیے۔ اچھا، پہلی چیز یہ اولاد جب کے لیے ہم نے دعا کی تو ایک بات قرآن کی ذہن میں رہے، سورہ شعراء 42 نمبر کا سورہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے، یہب لمن یشاء ذکرانا، جس کو چاہے بیٹے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو بیٹے بیٹیاں ملا جلا کر دیتا۔ کسی گھر میں دیکھیں گے صرف بیٹے ہی بیٹے، کسی گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، کسی گھر میں بیٹے بیٹے۔ آخری شکل کیا بیان فرمائی اس آیت میں؟ ابھی آیت ختم نہیں۔ او یجعلہم عقیما، مرد اور عورت دونوں فزیکلی فٹ ہیں، ازدواجی تعلقات ان کے بیچ میں ہیں، برسوں سے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے ان کو اولاد نہیں دی، ان کے نام پہ ان کے کھاتے میں ہم نے اولاد نہیں دی، عقیم کر دیا ہے، بانجھ کر دیا ہے۔ 80 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی، جب دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اللہ نے پہلا بیٹا دیا، دوسری بیوی سے اسماعیل علیہ السلام، پہلی بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام، بڑھاپے میں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اللہ کا شکر احسان کہ اس بڑھاپے میں اللہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ وہ شرما نہیں رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی کو کیوں، میں اپنی بات رکھوں، سفید داڑھی کے ساتھ اگر اطلاع ملی خوشخبری ہے گھر جانے پر، اب دوستوں سے ذرا شرماتے گھومیں گے ہم، ارے یار اب دوست بھی چڑھانے والے اندر، ہاں ابھی حرکت نہ چھوڑے نہیں تم اپنے، ڈالا تو چلتے رہیں گے نا، سنتے رہیں گے۔ وہاں 80 سال کے ہیں، اس کے اور 10 سال بعد 90 سال میں دوسرا بیٹا ہو رہا ہے، اللہ دے رہا ہے بھائی۔ اور کیا دعا مانگی؟ صالحین چاہیے ہم کو، اولاد ہو گئی۔ اب اولاد ہوئی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا تو پہلے سیدھے کان میں، رائٹ ایئر، سیدھے کان میں اذان دی جائے گی۔ مستحق بچے کا باپ ہے، جو محبت اور انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت کسی کو نہیں ہوتی، لیکن عموماً اذان یاد نہیں ہے ہمارے لوگوں کو۔ گھر کو جانے کے بعد میں اذان دہرانے کی کوشش کی جائے، کسی غلطیاں ہوتی خود اکیلے میں معلوم ہو جائے، اللہ ماشاء اللہ۔ سیدھے ہاتھ میں اذان کہی، سیدھے کان میں اذان کہی جائے گی، بائیں کان میں لیفٹ ایئر اقامت کہی جائے گی۔ کیا سبق ملا؟ تمہاری زندگی اتنی ہے، اذان اور اقامت۔ کیا اذان کے 1 گھنٹے بعد میں نماز جماعت کھڑی رہتی ہے؟ کتنی دیر بعد کھڑی رہتی ہے؟ اذان کے کتنی دیر بعد جماعت کھڑی رہتی ہے؟ اتنا ہی تمہاری زندگی کا وقفہ ہے، اور تم ترم خواہ سمجھ کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو یہاں جماعت کے لیے 15-20 منٹ ہے، وہاں 70-80 سال ہے، بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو۔ اور دیکھ لو اپنے پرانے پاسپورٹوں کو گھر جانے کے بعد میں نکال کے دیکھو، جب آئے تھے تو کیا حال تھا، اب کیا حال ہو گیا، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے نوجوان پرسنالٹی شاندار، آج ویسے ویسے ہو گئے۔ اب اولاد ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مال غلام و عقیقہ،
غلام ویسے تو لڑکے کو کہتے ہیں، ہم اردو والے غلام کو ایک نوکر سمجھتے ہیں، غلام بیٹے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مال غلام و عقیقہ، اس کے ساتھ عقیقہ کرو۔ چلیے اس کی اور وضاحت، یہ ابو داؤد میں آئی، بڑی واضح حدیث ہے۔ کل غلام رہینۃ بعقیقہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کے ہاں رہن ہے عقیقے کے عوض۔ رہن کی چیز کو پیسہ دے کر پورا جتنا لیا ہے دے کر چھڑایا جاتا ہے، یہ تو کلیئر ہے نا۔ رہن کے معنی جانتے ہیں، مارٹگیج، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کے پاس 200 ریال کی کوئی چیز ہے، آپ کو ارجنٹلی 50 ریال چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی مجھے 50 دو، 200 کی رکھ لو۔ اب یہ کم رقم اتنی زیادہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ میں کہیں سے بھی 50 ارینج کر کے وہ 200 والی چیز چھڑا لوں، یہ رہن ہوتا ہے۔ اچھا فرض کر لو یہ 55 کی ہے، 50 دیا انہیں، اچھا 5 ریال کا نقصان ہو رہا، خلی ولی، سمجھ رہے ہیں نا؟ 150 کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، 150 کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ رہن کی چیز کو واپس لیا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کی جان اللہ کے ہاں رہن رکھی ہوئی ہے، اس کو چھڑاؤ۔ کس طریقے سے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تذبحوا عنہ یوم السابع، ذبح کرو 7ویں دن لڑکے کے لیے 2 بکریاں، لڑکی کے لیے 1 بکری، اور پھر اس دن اور کیا کام کرو؟ وَيُسَمَّى فِيهِ، اور اس دن اس کا نام رکھو 7ویں دن۔ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، اور سر کے بال نکال۔ مجھے صرف ایک بات بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو نعوذ باللہ گنتی نہیں آتی تھی؟ سامن، 6، 4، 5، یہ تو ہمارے بچے اب سیکھ چکے ہیں نا۔ بلکہ ہم سب جب گلف میں آئے تو پہلے کوئی چیز عربی سیکھے نہیں سیکھے، کلمہ کو صحیح دہرانا سیکھے نہیں سیکھے۔ کرنسی کے بارے میں دیکھتے مید بیزا میہن بیزا، کیونکہ 5 غلطی سے بھی ہری نوٹ چلے گئی تو وہ 5 کا ریال چلے جائیں گا 500 پیسے کی جگہ پر۔ تو سب سے پہلے جو ہم سیکھے وہ پیسے کے بارے میں سیکھے، مید بیزا، میدین بیزا، ریال واحد۔ چلیے میں آج خوش ہو کر جو میری تقریر کی تعریف کرے گا 100 ریال کا انعام دیتا ہوں۔ کس کس کو چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ 100 ریال کی نوٹ دیتا ہوں، کس کو چاہیے؟ اور بڑے سمجھدار ہیں بھائی، جیسے کہ معلوم ہے عمان میں سے 100 کی نوٹ ہوتی نہیں۔ کیا ہوشیاری ہے! دیکھو دماغ کہاں، دماغ ہمارا کام کرتا ہے، دنیا کے معاملات میں بہت کام کرتا۔ ذبح کی دعا پڑھ کے سنو، جاؤ چنو میاں جاؤ، موزن صاحب کو بلا کے لاؤ، پیش امام صاحب کو بلا کے لاؤ، بچہ ہمارے گھر میں ہوا، ازاں انہوں آ کے دے رہے، کس خوشی میں۔ 7ویں دن عقیقہ کر کے بچے کے الفاظ بڑے سخت ہیں، اس سے ازا پلیدی دور کرو، اس کے نصیب میں جو مصیبتیں تکلیفیں نے جو کچھ لکھ رکھی ہیں ان کو دور کرو اس خون کے بہانے کے عوض۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکرے۔ نام رکھو، اچھا نام رکھو، نبیوں کے نام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، صحابہ اکرام کے نام پر۔ لڑکیاں ہوں تو امہات المومنین بنات رسول صحابیات کے نام پہ رکھو، اچھے نام رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے جو اسلام میں داخل ہوئے بہت ساروں کے نام بدل دیے۔ اچھے نام رکھنا چاہیے۔ رسم کیا کی ہم نے؟ صرف 7ویں دن اس بچے کو، پہلے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے نام اللہ کے نام پر ذبح کیا اس بچے کی خاطر۔ لڑکے ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1۔ سر کے نام رکھا، سر کے بال نکالے، ان بالوں کو وزن کیجئے، 2 گرام 3 گرام ہوں گے بھائی۔ بھر کے بھی اگر بال ہوئے تو بالوں کا وزن نہیں ہوتا۔ 2-3 گرام چاندی فضہ، اس بالوں کے وزن کی چاندی وزن کرا کر اس کو صدقہ کرو، خیرات کرو، مستحق غریبوں کو دے دو، بس۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسم نہیں بتائی۔
ہمارے گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے. میرے اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں، وہ بھی وہاں سے نکل کے بھی 40 سال ہو گئے. کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ چھٹی ہوتی ہے. بچے کے پیدائش کے 6 دن چھٹی ہوتی ہے، اور دھوم دھام دعوت بڑی سی. مطالبہ کیا ہے؟ لڑکی کے بیوی کے والدین بچے کے، لڑکے یا لڑکی کے نانا نانی کچھ گولڈ لا کے پہنا ہے. بچہ کس کو ہوا؟ مجھے. نانا نانی کس خوشی میں پہنا رہے؟ اصولی اعتبار سے پہنانا چاہیے تو دادا دادی کو، میرے والدین کو پہنانا چاہیے نا. میرے گھر میں ہوا ہے اولاد، بیٹا باپ کے نام سے چلتا ہے نا بھائی، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ چلتا ہے نا. ہمارے وہاں ہوشیاریاں بہت ساری آ گئی. ہم نے یہ سارا خرچہ منڈ دیا ساس سسرے کے گھر. چلیے چھٹی ہو گئی، اب اس کی ایک اور رسم. اب انتظار میں بیٹھے ہیں نوجوان جوڑا جس کے گھر بھی اولاد ہوئی ہے، اب وہ میاں بیوی قریب تو نہیں جا سکتے نا ایک دوسرے کے، جب تک کہ 40 دن نہ گزرے، عورت پاک نہ ہو جائے. مرنے پر 40 دن میں ہم نے کیا کیا؟ چلو آج سے غم ختم، چہلم کیا. بیگم کے پاس ہونے پر، پاک ہونے پر ہم نے کیا کیا؟ چلا کیا. الحمدللہ، کیونکہ آج سے پھر کاروبار شروع. چلا ہوتا ہے 40ویں دن چلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اچھا چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی پوری اولاد مکے میں ہوئی، چھوڑے مدینے میں ہوئی. نہ صرف مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا ہوا، نام ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہیم رکھا گیا. 18 مہینے کے ہو گئے بھائی، جب پیدا ہوئے تو قربانی دی گئی نام کی، نام رکھا گیا، عقیقہ کیا گیا. 18 مہینے میں انتقال ہو گیا. تو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا رسومات کی. اور بڑے واضح طور پر ہم کو ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے گھر جب حضرت حسن پیدا ہوئے، بڑا بیٹا، حضرت علی کے بڑے بیٹے، پھر 1.5 سال بعد حضرت حسین پیدا ہوئے. دونوں کی پیدائش پر چونکہ حضرت علی کی کوئی آمدنی نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کی طرف سے قربانی دی، عقیقہ کیا ہے ان کو. اور یہ حدیثیں یہاں پر کلیئر ہے. کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ یہ کوئی بہت بڑا موضوع نہیں ہے کہ اس کو کھینچ تان کے لمبا چوڑا لے کے جائے. البتہ کچھ حضرات ہیں جو اپنی دکان چلانے کے لیے کہتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، نہیں 21 دن میں کرو، 14 دن میں کرو، زندگی میں تم کبھی بھی کر سکتے ہو. مجھے نہیں معلوم اس کا اثر کیا ہے. مجھے تو ایک ہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے الفاظ میں گنے چنے 90 تلے الفاظ میں سبا کا لفظ استعمال کیا. 7 سبا، ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7. سبا ہی ہے نا. کیا آپ کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی کمزور تھی؟ نہیں بول سکتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اللہ کے رسول آپ مکے میں پیدا ہوئے، ہمارے ساتھ پلے بڑے، صرف وہ ابتدائی دودھ پلانے کے ایام میں آپ حضرت دائی حلیمہ کے ساتھ پہاڑی علاقے میں تھے، لیکن آپ کی عربی ہماری عربی سے مختلف ہے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، ایسے مختصر فقرے جملے میں کہوں جس کے معنوں کے اندر کتابیں لکھی جا سکیں. اب مجھے بتائیے یہ حدیث کے جس میں کہا گیا ہے کہ تذبح عنہ یوم سبا، تذبح ذبح کرو، عنہ اس کے لیے، یوم دن سبا 7ویں دن. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای یوم سبا، ایک لفظ کا اضافہ، ای کسی بھی 7ویں دن، زندگی میں آپ بوڑھے ہو جائیے، 80 سال کے ہو جائیے، عقیقہ کریے، نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ایک لفظ کا اضافہ ہوتا تو امت میں سہولت ہو جاتی ہے نا. دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم سے حال یہ ہے کہ ایک دن فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میری ہر امتی نماز کو جانے سے پہلے مسواک کرے. 100 پیسے میں ملتی ہے یہاں پہ دکان میں، 100 پیسے ہر نماز میں. میں چاہتا ہوں ہر نماز کے لیے میں تاکید کر دوں
نہیں. پھر کیا فرمایا اس جملے میں حدیث کے؟ لیکن میری امت کو تکلیف ہو. حکم اور بات ہے، مشورہ کرو بول کے بات رائے دینا اور بات ہے. اگر میں لازم کر دوں تو ان کے لیے دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. ایسی امتی عقیقہ جیسی رسم کے لیے اتنی سختی کیوں کریں؟ صبا کا لفظی کیوں استعمال کیا؟ ای یوم صبا، کوئی بھی 7ویں دن کر لو، ہو سکتا ہے نا. اچھا پھر بات کون کرے گا؟ جو صاحب استطاعت ہوگا. اب غریب خود خیرات لے رہا ہے، زکوٰۃ لے رہا ہے، صدقہ لے رہا ہے، وہ کہاں سے لے کے کرے گا؟ اس پر نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے. جو صاحب استطاعت ہیں ان پر ذمہ داری ہے. تو یہ اس موضوع پر مختصر بات تھی. انشاءاللہ اگلا موضوع ہمارا ہوگا نکاح. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. جزاک اللہ خیر.